اسی طرح آپ بعض دینی سیاسی جماعتوں کو دیکھ لیں، ان کے اپنے ممبر ہیں، وہ دینی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ اپنے مخالف دینی سیاسی جماعت ہو یا غیر دینی سیاسی جماعت ہو، ممبر پر بیٹھ کر کھل کر ان کے خلاف بولیں گے، لیکن اسی دینی سیاسی جماعت کے ممبر پہ جا کے آپ دشمنان صحابہ کے خلاف بول سکتے ہیں؟ میں آپ کو صاف کہتا ہوں، میں چلو مثال بھی دیتا ہوں، مثال دینی بھی چاہیے لیکن نہیں بھی دینی چاہیے لیکن دینی چاہیے۔ آپ منصورہ کی مسجد دیکھ لیں، میں جماعت اسلامی کے بعض احباب کی بڑی قدر کرتا ہوں، میرے بڑے ساتھی ہیں، کئی میرے دست راست ہیں، لیکن آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، سراج الحق صاحب جمعہ بیان کرتے ہیں منصورہ کی مسجد میں، ٹھیک ہے، وہ ایک دینی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں، اچھی بات ہے۔ اس دینی سیاسی جماعت سے متصادم جو دوسری قوتیں ہیں ان کے بارے میں وہ اپنے جمعے میں کھل کے بات ہوتی ہے، ان کی کھل کے بات کرتے ہیں، لیکن اسی منبر پر دشمنان صحابہ کے خلاف کھل کے بات ہوگی؟ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، مجلسوں میں صحابہ پر تبرہ ہوتا ہے، ان کے خلاف فتویٰ لگے گا؟ نہیں لگے گا، نہیں بات ہوگی۔ کیوں؟ یہ ان کے نزدیک فرقہ پرستی ہے، یہ ان کے نزدیک اتحاد امت میں توڑ ہے۔ یہی خواتین و حضرات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہر ایک نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کر کے اس کے اندر خود ساختہ حد بندیاں کی ہوئی ہیں۔ وہ داعی ایسا رکھتے ہیں کہ وہ اتنا ہی بولے جتنا ان کی خود ساختہ حقیقتوں کو نقصان نہ پہنچے، کوئی اور بھی آئے تو وہ بھی ادھر ادھر نہ ہو۔ تو میں آپ کو اپنے ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں منصورہ ہی کے حوالے سے۔ افغان طالبان 9/11 سے پہلے جب طالبان کی حکومت تھی، پہلی حکومت جس کا سقوط ہوا، اب تو نئی حکومت آئی نا، اس سے پہلے جو حکومت تھی وہ آئی، پاکستان میں افغانستان کے سفیر تھے، وہ منصورہ میں آئے، میرے والد مرحوم رحمہ اللہ کو بھی دعوت ملی، تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ منصورہ گیا۔ اللہ مغفرت فرمائے، قاضی حسین احمد مرحوم زندہ تھے، جماعت اسلامی کے امیر تھے، وہ بیان کر رہے تھے۔ اب جو افغانستان کے سفیر تھے ان کو اردو نہیں آتی تھی، قاضی حسین احمد صاحب اللہ ان کی اس غلطی کو، لغزش کو معاف کرے، انہوں نے افغان سفیر کو بٹھا کے افغانستان کے اندر جو ایک جنگ برپا تھی، مثال کے طور پر طالبان تھے نا، وہ گلبدین حکمت یار جو ان کے مخالفت میں سامنے آیا، تو طالبان تو جو مخالف قوتیں تھیں ان کو روند رہے تھے، کیونکہ اسلامی انقلاب کے سامنے جو بھی آئے گا بارہ روند دیں گے۔ آپ کو اجازت ہے پنجاب یونیورسٹی میں ہر ایک کو روند دیں، اور طالبان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ افغانستان میں روند دیں۔ کیا عجیب منطق ہے بھائی۔ تو قاضی حسین احمد صاحب مرحوم نے ان کو بٹھا کے باقاعدہ افغانستان کی اس پالیسی کی مخالفت کی، ہم اس کو جہاد نہیں سمجھتے، یہ ہے وہ ہے، یہ جو ہو رہا ہے اس وقت، اس مطلب اب مجھے پورا مضمون یاد نہیں، بڑی سخت باتیں کی۔ اب وہ افغانی سفیر نیچے بیٹھا ہوا، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ جب سوالات کی تھوڑی سی نشست ہوئی یا نہیں ہوئی، بہرحال جیسے ہی بیان ختم ہوا میں کھڑا ہوا، میں نے افغان سفیر سے عربی میں سوال کیا، اور ساتھ میں نے کہا قاضی صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں افغانستان میں تو یہ ہو رہا ہے، آپ اس کا جواب دیں۔ کیا کہتے ہیں وہ جو قاضی صاحب نے اعتراض کیا۔ اب ارد گرد جتنے بھی تھے جمعیت کے، جماعت کے سارے ساتھی تھے، انہوں نے میرے انداز کو دیکھ لیا۔ جیسے ہی میری بات ختم ہوئی تو انہوں نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، میرے ساتھ جہاد کرنے کی، کہا اس کو مزہ سکھاتے ہیں۔ چونکہ میں نے عربی میں بات کی تھی، شکل صورت بھی اللہ کا شکر ہے ہماری کچھ ٹھیک ہوتی ہے، تو انہوں نے سمجھیا کہ شاید یہ کوئی عربی ہے۔ ایک دو ساتھیوں نے کہا یہ عربی نہیں، اس نے عربی بولی، یہ عربی نہیں ہے، پاکستانی، اس کو پکڑو۔ یعنی جیسی وہ مجلس ختم ہونے لگی تو انہوں نے میری طبیعت صاف کرنے کا پورا بندوبست کر لیا تھا، جہاد کرنے کا میرے ساتھ۔ ادھر وہ مخالفت کر رہے ہیں طالبان کی کہ گلبدین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ادھر میری طبیعت صاف کرنے کے لیے ماشاءاللہ جمعیت اور جماعت تیار ہو گئے۔ انکل اس کو لے چلو۔ میں بھی سمجھ گیا کہ حالات خطرناک ہیں، تو میں نے اپنا تعارف ان کو نہیں کروایا تھا۔ جیسے ہی مجلس ختم ہوئی تو میں نے فوراً حکمت عملی اختیار کرتے میں کہا ادھر ہو جاؤ، شیخ الحدیث صاحب کے میں نے جوتے اٹھانے ہیں۔ وہ میرے والد صاحب ہی تھے، شیخ الحدیث شیخ القرآن۔ وہ حیران ہو گئی کس کے جوتے اٹھا رہا، تو میں جوتے ڈھونڈنے لگ گیا۔ اب میں نے جوتے ڈھونڈ بھی لیے ہوں گے، اب مجھے پورا واقعہ یاد نہیں ہے۔ دیکھا تو منصورہ کے شیخ الحدیث مولانا مالک صاحب مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، مولانا محمد مالک صاحب، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔
ان کو میں نے دیکھ لیا، میں نے کہا یہ تو بڑا کمال ہو گیا، میں نے حضرت کر کے ان کے ساتھ میں نے جپھا ڈال لیا۔ جیسے ہی جمعیت جماعت کے ساتھیوں نے دیکھ لی کہ بھئی یار یہ کیا ہو گیا، وہ وہیں ٹھنڈے پڑ گئے، وہیں ٹھنڈے پڑ گئے، ورنہ انہوں نے میرا بندوبست کرنے کی پوری ٹھان لی تھی کہ اس کی طبیعت صاف کرتے ہیں، لے جانے لگے تھے مجھے کہیں اور۔ یہ میں آپ کو اپنے ذاتی واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ہر ایک نے خود اپنی کچھ خود ساختہ حقیقتیں بنائی ہوئی ہیں، ان کو وہ نقصان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا، اور اس کو وہ دین سمجھ رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو خواتین و حضرات، ایک ہے حق پر عمل نہ کرنا، لیکن ایک ہے حق کو سننا بھی نہیں، سننے دینا بھی نہیں۔ سمجھ آئی؟ یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ آپ حق زبان بندی کر لیں، حق کو سنانے نہ دے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ معاشرہ اخلاقی زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ معاشرہ سب سے پہلے نظریاتی بحران کا شکار ہوتا ہے، پھر اخلاقی زوال کا شکار ہوتا ہے، مالی معاملات میں زوال کا شکار ہوتا ہے، پھر آخر صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ اور جہنم میں یہی تمنا ہوگی جہنمیوں کی، لو کننا نسمع، ہائے کاش ہم دین کی بات کو سن لیتے، او نعقل، یا خود دین کا علم حاصل کرتے، سمجھتے دین کی حقیقتوں کو۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، آج یوں جہنم میں نہ ہوتے۔ یہ ہے نہ سننے کا نتیجہ۔ کیا کب نہیں سنیں گے؟ جب سنانے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خواتین و حضرات، آج اس ساری صورتحال کے ادراک کے باوجود کہ مسلم معاشرے میں بھی حق بیان کرنے سے روکا جاتا ہے، اتنا ہی بیان کرنے دیا جاتا ہے جس سے ہماری حقیقتوں کو، خود ساختہ حقیقتوں کو، حد بندیوں کو زک نہ پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ اس ساری صورتحال کے ادراک کے باوجود جو بندے، جو بندہ، جو فرد، جو افراد حق کو پہنچانے کا بندوبست کر سکتے ہیں، ابلاغ حق کا بندوبست کر سکتے ہیں اور نہیں کرتے، مبلغین کی پشت بانی کر سکتے ہیں، ان کے دست راست بن کے کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن نہیں ہوتے، انہیں تنہا کر دیتے ہیں، انہیں بے یار و مددگار چھوڑ دیتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ اور ابلاغ حق کے جو ذرائع ہیں انہیں اختیار نہیں کرتے۔ یہ بھی زبان بندی ہے۔ سب کچھ سمجھنے کے باوجود مبلغین کے پشتیبان نہ بننا، ان کا ساتھ نہ دینا، حق کو پہنچانے کا بندوبست نہ کرنا، حالانکہ طاقت ہے حق کو پہنچانے کی، یہ بھی تو زبان بندی ہے بھائی۔ یہ بھی تو حق کو نہ پہنچانا ہے، یہ بھی تو مشرک اقوام کا وتیرہ ہے جو ہمارے اندر ہے۔ اسی طرح آج اس جدید دنیا میں حق کو پہنچانے کے ذرائع بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اب یہ الحمدللہ سینکڑوں لوگ سنیں گے، پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں جائے گی۔ یہ بھی ایک اہم ترین ذریعہ ہے، تحریر، لٹریچر اہم ترین ذریعہ ہے، مین سٹریم میڈیا اہم ترین ذریعہ ہے، آپ کے جتنے بھی یہ سوشل میڈیا کے چینلز ہیں یہ بہت اہم ترین ذریعہ، اور بھی جتنے بھی ذرائع ہیں۔ حق کو پہنچانے کے جو ذرائع ہیں ان کو اختیار نہ کرنا، جبکہ پتہ بھی چل رہا ہے نہ کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، نہ کرنے سے نقصان ہو رہا ہے، تو کیا یہ زبان بندی نہیں؟ کیا یہ حق کو روکنے والی بات نہیں؟ کیا یہی عادتیں مشرک قوموں کی نہیں؟ اس کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ مشرک قومیں تو حق کو نہ سننے نہ سنانے کی وجہ سے جہنم کی مستحق ہوئی، اور ہم نہ سننے نہ سنانے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح آج علماء کی، مبلغین کی ایک بہت بڑی تعداد منکرات کو دیکھتی ہے، برائیوں کو دیکھتی ہے، لیکن خاموش رہتی ہے، صم بکم عمی ہوتی ہے۔ سمجھ آئی؟ تو کیا یہ بھی زبان بندی نہیں؟ کیا یہ بھی حق کو سننے سنانے سے روکنا نہیں؟ کیا یہ بھی اسی زمرے میں بات نہیں آتی؟ کیا یہ معافی ملے گی ایسے مبلغین اور علماء کو جو معاشرے کے اندر منکرات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اپنے ذاتی مفاد کی وجہ سے داد وصول کرنے کے لیے ہر طبقے، ہر کیا کہتے ہیں فرقے اور ہر مسلک میں کیا کہتے ہیں وہ
ہر مسلک سے داد وصول کرنے کے لیے خاموش رہتے ہیں، تو کیا یہ بھی زبان بندی نہیں کہ انہوں نے اپنی زبان خود بند کی ہے؟ ایک تو مشرک قومیں بند کرے نا، ایک تو انہوں نے اپنی زبان خود بند کی ہے۔ کیا یہ خدا کے ہاں یہ چیز قابل برداشت ہو سکتی ہے؟ علماء اس پہ توجہ دیں۔ دشمنان صحابہ اور ہمارا اختلاف ہے، نہیں جی مسلک کا اختلاف ہے، ہر ایک کے پیچھے ہو جاتی ہے نماز، لیکن جس کے اندر یہ ہو مشرک ہو اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ خدا کا خوف کرو بھائی، دشمنان صحابہ کے ساتھ ہمارا اختلاف مسلک کا نہیں ہے، دشمنان صحابہ کے ساتھ خدا کی قسم ہمارا اختلاف اصولی ہے، اصولی توحید کے اختلاف ہے، ختم نبوت کے اختلاف ہے، نبوت کے اختلاف ہے، دین کے اندر بہت سی باتیں گھسیڑنے کے اختلاف ہے، اور آپ نے اس کو مسلک کا اختلاف بنا لیا۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کوئی حکومتی وزارت لینا چاہتے ہیں؟ کوئی عہدہ لینا چاہتے ہیں؟ کوئی اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بننا چاہتے ہیں؟ ایسے لوگ کیا چاہتے ہیں؟ مٹی پاؤ پالیسی سے خدا کے ہاں معافی نہیں ملے گی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ شکر نہیں کرتے کہ ہمارے بزرگوں کو یہ ذرائع ابلاغ حاصل نہیں تھے، آج ہمیں حاصل ہیں، ہم اپنی جگہ بیٹھ کر دین بیان کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو بھی کافی نہیں سمجھتے۔ ہر مسلک کے ہاں قابل قبول بننا چاہتے ہیں، ہر مسلک کے ہاں قابل قبول بننے کی خواہش رکھنے والا بندہ منافق ہوتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا